نحمد ونصلي على رسوله الكريم واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ. جی سسٹرز کیسے آپ سب؟ چلے آج انشاءاللہ بس تھوڑا سا، کیونکہ لاسٹ ٹائم غزوہ بدر میں ہم نے وہ جو ایک سورہ انفال کی آیت بتائے تھے تو سب لوگ تھوڑا سا کنفیوز ہو گئے تھے کہ وہ کون سی آیت اور اس کے معاملے میں کیا تھا. تو اس میں اپنے رحیق المختوم میں بھی اس کا پورا ذکر ہے. ہاں، اور تھوڑا سا بس ہم بتاتے ہیں. تو پہلے وہ آیت نکال لیں، آیت لیں، پہلے یہ آیت کی تلاوت سنتے ہیں. ہاں جی جی only 67 and 68. ہاں جی میم جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم صدق الله العظيم. جی ایک اور ایک بھی پڑھ لو میڈم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. جزاک اللہ خیر صبا. ہاں اللہم بارک لہم فی علمکم وعمالکم. چلیں تو سسٹرز یہ آیت میں ہم نے بتایا تھا نا کہ وہ جو قیدیوں کا مشورہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو مشورہ دیے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مشورہ دیا، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وحید میں یہ آیت نازل فرمائی. تو مفسرین کہتے ہیں میں اس کے بعد نا آپ کو رحیق المختوم میں سے بتاتی ہوں، اور بیٹا وہ حدیث بھی یہاں پہ شیئر کرے، ٹھیک ہے. کیا ہوا کہ یہ جو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا ہے نا، آپ کو یہ پتہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جب عمر بن خطاب نے ایک تو مشورہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیا، ٹھیک ہے، اور ایک اب دیکھیں اب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن خطاب تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا واللہ میری رائے نہیں ہے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہے. میری رائے یہ ہے کہ آپ فلاں کو جو حضرت عمر رضی اللہ کا قریبی تھا، ان کے رشتہ دار تھا، میرے حوالے کریں اور میں ان کی گردن مار دوں. عقیل بن ابی طالب کو علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کریں، وہ اس کی گردن مارے، اور فلاں کو جو حمزہ رضی اللہ عنہ کا بھائی ہے حمزہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کریں اور وہ اس کی گردن مار دے، یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے نرم گوشہ نہیں ہے. اور یہ حضرات مشرکین کے سداوید یعنی ہمیشہ کے یہ قارین ہی ہے، مطلب وہ کرنے والے ہی کوئی لوگ ایک قائد ہے، قائدین ہیں یہ سب جو آ رہے ہیں نا، کیونکہ وہ سردار تھے نا 70 قیدیوں میں سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد پسند فرمائی اور میری بات پسند نہیں فرمائی، چنانچہ قیدیوں سے فدیہ لینا طے کر لیا. اس کے بعد جب اگلا دن آیا تو میں صبح ہی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. وہ دونوں رو رہے تھے. میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کیوں رو رہے ہیں؟ اگر مجھے بھی رونے کی وجہ ملی تو روں گا، صحیح نا، تو روں گا، اور اگر یہ نہ مل سکے تو
ایک سیکنڈ. ہاں، اور اگر نہ مل سکی یعنی مجھے کچھ میرے رونے کی وجہ نہیں مل سکی تو آپ حضرات کے ساتھ رونے کی وجہ سے روں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فدیہ قبول کرنے کی وجہ سے تمہارے سنا تمہارے اصحاب پر جو چیز پیش کی گئی ہے اس کی وجہ سے روک رہا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قریبی درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا مجھ پر ان کا عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب پیش کیا گیا. اور اللہ نے یہ آیت جو ابھی آیت پڑھے نا وہ آیت نازل فرمائی تو اس کا جو ترجمہ وہ کیا ہے کسی نبی کے لیے یہ درست نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہو یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی کر لے. تو لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہیں اور اللہ آخرت چاہتا ہے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. اگر اللہ کی طرف سے نوشتہ سبقت نہ کر چکا یعنی یہ پہلے طے کر چکا نہ ہوتا یعنی یہ جو فدیہ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ پہلے طے نہ کر چکے ہوتے تو تم لوگوں پر جو کچھ آیا ہے اس پر تم کو سخت عذاب پکڑ لیتا. یعنی جو لیکن یہ دیکھیں یہ تنبیہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت تا قیامت رہنے والوں تک کی ہے. پھر آگے کی جو 68 آئے تھے نا وہ تو پھر مال غنیمت کی بات ہے کہ مال غنیمت حلال ہو گیا تھا. تو یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو بھی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی بات یا قیدیوں کی ایون قیدیوں کی جو رائے لینے کی بات تھی فدیہ تو یہ بھی اس میں بہت بڑی حکمت تھی. لیکن ہمارے لیے جب وہ یعنی یہ واقعہ بتانے کے بعد کیا یہ آ رہا ہے کہ بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت یعنی کبھی بھی اللہ کے خلاف یعنی اللہ کے اس کے ایک بھی بات نہیں کہتے تھے. وہ ہمیشہ وہی کہ اس میں ہو جاتے تھے. لیکن ابھی آگے وہی بتا رہے ہیں کہ ان میں جو ابوبکر صدیق کی رائے کے مطابق جو طے تھا ان میں ان کو پتا تھا اللہ تعالیٰ کو بھی پتا تھا کہ بہت سارے رشتے دار بھی ہیں. وہ سردار قیدیوں تو ہے جو مطلب بہت مشرکین سردار کے تھے لیکن وہ بہت یعنی ظلم اور مشرک اور کفر میں حد تھے لیکن کچھ وہ بھی تھے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ بھی دی اور ایسے کہو کہ مدد بھی فرمائی. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات بس یہاں پر بھی وہی حدیث ہے. ہاں چلے اب آگے بڑھتے ہیں. آج نیو ہمارا چیپٹر لیتے ہیں نیو چیپٹر ہمارے لیتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. چلے الحمدللہ جنگ بدر ہو گئی. ہاں اور ہم فتح اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی. یوم فرقان ہو گیا. اب آپ ماحول دیکھیں دو جگہ کیا ہو سکتا ہے. ایک یعنی ایک ہلچل کہاں مچی ہوگی ایک مکہ میں جو شکست کھائے لوگ ہیں وہ اور ایک کہاں ایک مدینہ میں. کیونکہ اب یاد آیا نا ہم نے ابھی اس کے پہلے ہم نے پڑھ چکے کہ منافقین نے جب دیکھا تو وہ بھی کہ یہاں اسلام میں فائدہ ہے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ابھی تک تو نیل تھے. اب کیا ہلچل ہوگی وہاں شکست کھائے لوگ ایک دم اپنے انتقام اور جلن کے اوپر مکہ کے لوگ ابل رہے ہوں گے اور مدینہ میں مسلمان ایک دم مسرت کے اور مظفر ہو کر مطلب جیت ہوئی تو ایک دم آرام سے خوشی بہت خوشی تو نہیں منائے لیکن ٹھنڈے دل تھے الحمدللہ اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اب یاد ہے نا کہ مدینہ میں بڑے 3 گروہ نام بولو یہود کے نام بڑے قبیلوں کے نام کوئی بتائے گا. اوس خزرج نہیں وہ تو مدینہ کے مسلمانوں کا نہیں یہود کے بڑے 3 قبیلے. سوری میم بنو نذیر بنو قینقاع اور بنو قریظہ. ویری گڈ ماشاء اللہ. تو اب پتہ ہے نا یہود کے اندر وہ جو اندر کی جو ابال ہیں وہ
اب کیا میٹر کرے گی یہ ابھی ہم بدر کے بعد کے واقعات میں دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلے. تو اب دیکھیں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. اللہ نے بدر میں نصرت و فتح کے ذریعے مسلمانوں کو جو اعجاز بخشا مشرکین کے لیے وہ خاصا تکلیف دہ تھا. چنانچہ انہوں نے ایسی ایسی تدبیریں سوچنی شروع کی جن کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے. اب دیکھیں نا وہاں ابل کہاں مکہ میں مشرکین کی ابال ہو رہی ہے. اب وہ سوچتے پلان کرے کہ ہم بدلہ کیسے لیں, بدر کا بدلہ کیسے لیں اور مسلمان کو نقصان پہنچا سکے اور ان سے انتقام لے سکے. لیکن اللہ نے ان کے داؤ پیچ ان کے سینوں پر الٹ دیے اور اپنے فضل سے اہل ایمان کی مدد کی. چلے اب یہاں پہلے جو آ رہا ہے نا یہ غزوہ بنو سلیم. چنانچہ بدر سے واپسی کے صرف ایک ہفتے بعد دیکھیں اتنی بڑی جنگ ہو گئی تو کیا مسلمان پھر یعنی اللہ دیکھنے کا مطلب مسلمان کو کیا پھر یعنی بیٹھ نہیں گئے, کام جنگ یعنی مسلسل کوئی راحت نہیں. کتنا مشقت بھرا ان کی لائف صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. دیکھیں کہ چنانچہ بدر کے سے واپسی کے صرف ایک ہفتے بعد اور کہا جاتا ہے کہ 2.5-3 مہینے کے بعد بنو سلیم نے مدینہ پر حملہ کا ارادہ سے جمعیت فراہم کی. ابھی یہ بنو سلیم کیا تھی, آجو بازو کی ایک ٹرائب تھی. وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ دیکھیں سوچنے کا انداز بھی کیسا کہ او یہاں ان سے جیت چکے ہم دیکھتے ہم حملہ کریں گے ایسا. تو اس طرح انہوں نے 2-3 سب کو جمع کر لیے تھے بنو سلیم نے. جواباً مسلمانوں نے ان کے ٹھکانوں پر دھاوا بول دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہے نا کہ پہلے کبھی اقدام نہیں کرتے, لیکن جب پتا چلا تو ایسا تھوڑی ہوگا نا کہ بھائی ہاں حملہ کریں گے جب دیکھا جائے گا. جب پتا چلا نا تو اس کے سدے باب کرنے کے لیے صحابہ کو پہلے ہی بھیج دیا ان کے پاس, کس کے بنو سلیم کے ٹھکانوں پر. وہاں دھاوا بول دیا اور مال غنیمت لے کے صحیح سالم مدینہ واپس آ گئے. یہ تو ابھی چھوٹا سا ہے, ابھی اس پہ اتنا توجہ نہیں دی. بعد کا جو واقعہ یہاں پر ہے وہ صرف 3 لائن میں ہے, اس کے بعد کا واقعہ, لیکن یہ بہت دلچسپ واقعہ ہے. کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش. یاد ہے نا مکہ میں بھی لوگ کرتے تھے, اب مدینہ میں امیجن اتنا ان کو اندر سے مطلب یہ خون ریزی کا سوار ہے ان کے سروں اور ان کے دلوں پر کہ مدینہ میں بھی قتل کی سازش کر دی. دیکھیں کیا یہ واقعہ ہے. یہ واقعہ یہاں پر تو بہت ہی چھوٹا ہے, ہم اس کو تھوڑا سا رحیق المکتوم میں سے آپ کو بتاتے ہیں. ہاں چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنگ بدر میں شکست کھا کر, اب یہ تو 3 لائن ہے, یہ اس میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, جنگ بدر میں شکست کھا کر اور تو کیا ہوا, مشرکین غصے سے بے قابو تھے اور پورا مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا. بلاخر مکے کے 2 بہادر نوجوان جو دونوں کزن بھی تھے, ہاں انہوں نے طے کیا کہ وہ کیا کہ یہ جو ہم کو اتنی جو ذلت و رسوائی ہوئی وہ کس کی بدولت, نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت. تو ان کو سوچے کہ کیا ان کا ہی خاتمہ کر دے. اب کیا ہوا, چنانچہ جنگ بدر کے کچھ ہی دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ عمیر بن وہب جہمی, ہاں یہ جو قریش کے شیطانوں میں سے تھا اور مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بھی اذیتیں پہنچایا کرتا تھا, اس کا بیٹا یہاں جنگ بدر میں گرفتار ہو کر POW یعنی جو قیدی تھا نا ویسا بن کر مسلمانوں کے قید میں تھا. اس عمیر نے ایک دن صفوان بن امیہ جو اس کا کزن تھا نا, یعنی صفوان بن امیہ, کیا یاد آتا ہے امیہ نام سن کر کیا یاد آتا ہے بتاؤ. امیہ بن خلف. یس امیہ بن خلف. اور وہ کون تھا, وہ اس کا مالک تھے, بلال کا مالک. ہاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ مالک, بس ان کا ہی بیٹا, ہاں صفوان بن امیہ. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ میں حتیم پتہ ہے نا کعبے کے پاس حتیم میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے. دونوں ہی تھے, امیجن کوئی نہیں تھا وہاں, دونوں اکیلے تھے. ہوئے تھے بدر کے کنویں میں پھینکے جانے والے مقتولوں یعنی جو مر گئے نا ان کا ذکر کیا کرتے تھے. اس پر صفوان نے کہا
خدا کی قسم اس کے بعد جینے میں کوئی لطف نہیں ہے. یہ ابھی ان لوگ کی کنورزیشن شروع ہو رہی ہے تو کہ کیا ہماری زندگی کیا ہے جیسے اب تو جینے کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے ایسا. اس پہ جواب میں دیکھو عمیر نے کیا کہا. وہ جو عمیر بن وہب جہمی جس کا بیٹا قیدی ہے مسلمانوں کے پاس, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ خدا کی قسم تم سچ کہتے ہو. دیکھو خدا کی قسم اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا جس کی ادائیگی کے لیے میرے پاس ابھی کچھ ہے بھی نہیں, اور میرے اہل و عیال نہ ہوتے, یعنی میرے گھر والے فیملی نہ ہوتی جن کے بارے میں اندیشہ ہے کہ میرے بعد یعنی میں اگر وہاں مارا بھی جاؤں, کچھ مارا بھی جاؤں تو کوئی اور ان کو کھلا بھی پلا بھی نہیں سکتا ہے. تو اگر ایسا نہ ہوتا تو میں سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا اور اسے قتل کر ڈالتا, کیونکہ میرے لیے وہاں جانے کی ایک وجہ اور بھی موجود ہے. اور وہ کون سی وجہ بتاؤ, کیا وجہ؟ کہ ان کا بیٹا قید ہے نا. میرا بیٹا ان کے یہاں قید ہے. تو صفوان نے یہ سب سنا وہ اور اتنا جیسے موقع نہیں ڈھونڈتا ہو ویسا اس کو کہا اچھا چلو تمہارا قرض میرے ذمے ہے, میں اسے تمہاری جانب سے ادا کر دوں گا اور تمہارے اہل و عیال کو بھی اتنا اچھا خیال رکھوں گا جب تک وہ یعنی موجود رہیں گے تو ان کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس کوئی چیز موجود ہو اور میں ان کو نہ ملی, یعنی میں جیسے میرے اہل و عیال کو کھلاؤں گا ویسے تیرے بھی اہل و عیال کو کھلاؤں گا. یہ پوری ذمہ داری کون لے رہا ہے؟ صفوان بن امیہ. تو عمیر نے کہا اچھا تو اب میرے اور اپنے اس معاملے کو سیکھا راز رکھنا. صفوان نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا. اب یہ اپنی وائف کو بھی نہیں بتاتا ہے کون عمیر, اور چپکے سے اکیلے امیجن اکیلے کہاں جاتے ہیں؟ مدینہ سوار ہو گیا. اور امیجن مدینہ جانے کے لیے 2 ہفتے لگتے ہیں. تو اس کے بعد عمیر نے اپنی تلوار پر سان رکھائی اور زہر آلودہ کری. یہ پہلے کے لوگ کی ریت ہوتی تھی کہ کبھی جیسے کٹ نہیں ہو جائے تو وہاں پر ایک زہر بھی ڈال دیتے اپنی سوڈ پہ. تو زہر ڈالا اور وہ گلے میں لٹکائی کیا تلوار اور روانہ ہو گیا مدینہ کی طرف. لیکن ابھی وہ مسجد کے دروازے پر اپنی اٹھنی بٹھا ہی رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نگاہ اس پر پڑ گئی. اب دیکھے وہ آیا مدینہ آئے, اور پتہ ہے نا کہ ٹریولرز جو عرب کے لوگ ہوتے تو وہ تو اپنا چہرہ ڈھانک لیتے نا, بہت دھوپ ہوتی ہے تو, لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہچان لیے. وہ کیوں؟ وہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے درمیان جنگ بدر میں اللہ کے عطا کردہ اعجاز و اکرام کے متعلق باتیں کر رہے تھے. کون؟ حضرت عمر بن خطاب, عمر رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے دیکھتے کہا یہ کتا استغفر اللہ, یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تو ڈائلاگ ہی بہت زبردست ہوتے نا. تو یہ کتا اللہ کا دشمن عمر کسی برے ہی ارادے سے آیا ہوگا. پھر انہوں نے جلدی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کا دشمن عمر اپنی تلوار حمائل کیا آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ. عمر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تلوار کے پر تلے اس کے گلے کے پاس سے پکڑ لیا, یعنی جسے وہ تلوار سے کچھ کر نہ سکے. اسی طرح اس کے گلے کے پاس سے پکڑتے لے آئے کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس خبیث نے پکڑ لیا اور انصار کے چند افراد سے کہا کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور وہیں بیٹھ جاؤ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس خبیث کے خطرے سے جو چوکنا رہو, کیونکہ یہ قابل اطمینان نہیں ہے. اس کے بعد وہ عمیر کو اندر لے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی گردن میں اس کی تلوار کے کا پرتلا لپیٹ نے لیٹ کر پکڑے ہوئے تھے, تو فرمایا عمر اسے چھوڑ دو. اور عمیر جو مشرکین مکہ تھے نا, سردار قریش کا, عمیر کو کہا اور عمیر تم قریب آ جاؤ. اس نے قریب آ کر کہا آپ لوگوں کو سبق خیر ہو, مطلب وہ کیا کہتے ہیں گڈ مارننگ ایسا بولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں, تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایک ایسا تحیہ تحفہ کیا ہے جو تمہارے اس تحفے یعنی گڈ مارننگ بولنے سے, سوال خیر بولنے سے بہت اچھا ہے, یعنی السلام علیکم, جو اہل جنت کا تحفہ ہے. اس کے بعد تو یعنی یہ بتا دیا ان کو. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی موقع چھوڑتے نہیں ہے نا کہ اسلام کی اچھی بات بتانے کو, ہے نا. حالانکہ دیکھو یاد ہے نا وہ کیا کرنے آیا ہے, امیجن تلوار پر زہر لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے آیا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شانتی سے کہہ رہے کہ
سلام، ہم تو سلام کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تو کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا یہ قیدی جو آپ لوگوں کے قبضے میں ہے، یعنی اس کا بیٹا، ہاں اب جھوٹ بول رہے دیکھو، اس کے لیے آئے ہوں، آپ لوگ اس کے بارے میں احسان فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ تمہاری گردن میں تلوار کیوں ہے؟ اس نے کہا اللہ ان تلواروں کا برا کرے کہ یہ ہمارے کچھ کام نہ آ سکی۔ اب اس کو بدر کی یاد آتی ہے کہ ہاں یہ تو ایسی ہے تلوار لٹکی ہوئی، کیا ہمارے کیا کام آ سکی، جیسے بدر میں تو کچھ کام نہیں آئی نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا بس یہی بات بتاتے رہا، ہاں کہ میں تو قیدی کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب سنا، بلکہ تم اور صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھے پورا واقعہ سنا ہے، اور قریش کے جو مقتولین کنویں میں پھینکے گئے ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ پھر تم نے کہا اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میرے اہل و عیال نہ ہوتے تو میں یہاں سے جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ اس پر صفوان نے تمہارے قرض اور اہل و عیال کی ذمہ داری لی بشرط یہ کہ تم مجھے قتل کر دو، لیکن یاد رکھو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے۔ اب عمیر ایک دم سکتے میں، عمیر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں فوراً، حالانکہ یہ گلے میں زہر والی کیا ہے، تلوار ہے، یہ نا وہ گلے میں کیوں لگتے ہیں معلوم ہے کہ میان میں سے نکالنے سے ٹائم بہت لگے گا، تو گلے میں ہوگی تو فوراً موقع ملا تو قتل کر دے گا، لیکن سبحان اللہ، اللہ کی کیا شان دیکھیں، فوراً انہوں نے کیا کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے پاس آسمان کی جو خبریں لاتے تھے اور آپ پر جو وحی نازل ہوتی تھی اسے ہم جھٹلا دیا کرتے تھے، لیکن یہ تو ایسا معاملہ ہے جسے میرے اور صفوان کے سوا کوئی موجود نہیں نہ تھا۔ اس سے واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بات اللہ کے سوا اور کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچائی۔ بس اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی، فوراً 2 سیکنڈ میں اسلام لے آئے، سبحان اللہ، اور اس مقام تک ہانک کر پہنچایا۔ پھر عمیر نے کلمہ حق کی شہادت دی، ہاں رضی اللہ عنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا کہ اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو، یعنی جو بیٹا تھا نا ان کو آزاد کر دو۔ اور ادھر تو صفوان ان لوگوں سے کہتا پھرا تھا، یعنی مکہ میں، ہاں کہتا پھرا تھا کہ یہ خوشخبری سن لو کہ چند ہی دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جو بدر کے مصائب بھلا دے گا، یعنی بدر کے جو زخم ہے نا وہ بھلا دے گا۔ ساتھ ہی وہ آنے جانے والے سے عمیر کی بات پوچھتا بھی رہتا تھا، بلا کے اسے ایک سوار نے بتایا کہ عمیر مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ سن کر صفوان نے قسم کھائی کہ اس سے کبھی بات نہ کرے گا اور نہ کبھی اسے نفع پہنچائے گا۔ ادھر عمیر رضی اللہ عنہ نے عمیر بن وہب نے اسلام سیکھ کر مکے کی راہ لی اور وہیں مقیم رہے۔ یہ ابھی میں کیوں بتا رہی ہوں معلوم ہے، کیونکہ جب آگے جائیں گے تو ہم کو پتا چلے گا کہ مکے میں ایمان کے ساتھ والے بھی لوگ تھے، ٹھیک ہے، سبھی ہجرت نہیں کر گئے۔ ابھی دیکھو یہ آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر مکے میں چلے گئے اور وہیں مقیم رہ کر اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ ان کے ہاتھ پر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، کہاں، مکے میں۔ تو یہ تھوڑا سا واقعہ تھا، بہت دلچسپ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش بھی اللہ نے کس طرح سے وحی کے ذریعے راز فاز کر دیا۔ چلے نیکسٹ واقعہ بھی بہت اچھا آ رہا ہے، کیا ہے، غزوہ بنو قینقاع۔ اب آپ دماغ میں رکھو کہ یہود کے 3 بڑے قبیلے، اب کیا واقعہ پیش آیا کہ ان کو ہٹنا پڑا یا جو بھی ہونا پڑا، مدینے سے جانا پڑا۔ تو ابھی یہ پہلا کون ہے، بنو قینقاع۔ اس کا معاملہ کیا ہے دیکھیں، اپنی کتاب پر آ جائے، غزوہ بنو قینقاع، ہاں۔ اس کے بعد یہود، اب سنو، ہاں، یہود بنو قینقاع نے کھل کر شر و عداوت کا مظاہرہ کیا۔ ابھی آپ کو یاد ہے نا کہ یعنی ان سے کون سا معاہدہ اچھا بتاؤ کہ مدینہ میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کون سا معاہدہ کیا تھا، کون وہ کیا کہلاتا ہے، ان سے معاہدہ کیا تھا یہود سے کہ جی مدینہ بولو، کے لوگوں کے ساتھ رہیں گے یہود، ہاں، اگر اور اس کو کوئی کیا اور وہ معاہدے کو کیا کہتے ہیں، بولو کوئی بولے گا، ہاں وہ معاہدے کو کیا کہتے ہیں، بھول گئے، میثاق مدینہ، یاد ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے، ہاں تشریف لانے کے بعد یہود کے ساتھ کیا تھا، معاہدہ فرمایا تھا نا
کہ ان کی دفاع کریں گے، اور باہر کے لوگ اگر کوئی حملہ کرے تو خود کریں گے، ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ نہیں توڑا کبھی بھی، ان کو اپنا رہنے دیا، ہر چیز وہ کرتے تھے، اپنی تجارت جو مدینہ والوں کے ساتھ تھے وہ سب کچھ کرتے تھے. لیکن یہود جن کی تاریخ میں خیانت اور عہد شکنی سے بھرپور ہے نا، یہود کی عہد شکنی اور خیانت پہ مشہور ہے، تو وہ جلدی سے اپنے مزاج پر لوٹ آئے. اور وہ بھی کس طرح معلوم ہے کہ دیکھا آگے اپنی اس میں دیکھو کہ مظاہرہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی تو کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نصیحت کی. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، وہ میں اگلے اس میں آپ کو بتاؤں گی. ہم نصیحت کی کہ محمد تمہیں اتنا اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے قریش کے کچھ اناڑی اور جنگ سے ناآشنا لوگوں کو مار لیا ہے. سمجھ میں آیا کیا؟ دیکھو اندر کی عداوت کیسی ہے، جو حسد ہے وہ کیسا باہر آیا. کہنے لگے وہ جو تم نے جو خود فریبی میں مت کہ تم بہت بہادر ہو گئے ہو ایک جنگ بدر جیت کر، نعوذ باللہ. اور اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں. لو اور سنو، ٹھیک ہے. تو کیا سمجھنا؟ اچھا یہ بنو قینقاع جو ہے نا، انہی میں سے ابھی آپ کو لکھنا پڑے گا، وہاں پہ چھوٹا سا لکھیے، مشہور صحابی عبداللہ بن سلام کا تعلق تھا. ہاں یہی بنو قینقاع سے لکھو یہاں صحیح. پھر اور یہ قبیلہ جو تھا بنو قینقاع، یہ بہادری میں بہت مشہور تھا. یعنی ان کا بیسیکلی ان کا پیشہ کیا تھا؟ سونار کا تھا، یعنی لوکھنڈ بنانے والا. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بازار میں گئے تو ہاں جب ایک بار بازار میں گئے تو ان کو جمع کیا، کس کو؟ بنو قینقاع کو، اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں اسلام کا پیغام پہنچایا، پیغام دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو. بدر میں جس طرح اللہ نے ایک نا جس طرح قریش کو اللہ نے پکڑ لیا، تو ایسا نہ ہو. ایک سیکنڈ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا نہ ہو کہ اس کی پکڑ میں تم بھی آ جاؤ، اسلام کو مان لو، اور یقیناً تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں. اب آپ کو پتا ہے نا کہ ان کی کتاب میں تو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے، وہ سب ان کو سب معلوم تھا. اور کیونکہ ان کی کتاب میں موجود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیاں تھی، لیکن یہ کیا ہے؟ نہیں مانے، انہوں نے یہ مشورہ نہیں لیا. اور پھر آگے دیکھا، ابھی اپنی بک میں آتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب میں انہوں نے کیا کہا کہ ہم اس پر ہم اس کو نہیں مانیں گے. سمجھا؟ یہ ایسے مشورے کو ہم مانتے نہیں ہیں، اسلام لانے کے مشورے کو. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب پہ صبر فرمایا. ہاں، اور اس سے ان کی جرات اور بڑھ گئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا نہیں، انہوں نے اس طرح سے بدتمیزی کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. اور انہوں نے اپنے بازار میں ہنگامہ برپا کر دیا، جس میں ایک مسلمان اور ایک یہودی مارا گیا. یعنی یہ بات پر سے اتنا ہنگامہ کیا کہ پورے بازار میں ایک یہودی اور ایک مسلمان مارا گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ فرمایا. یہ نصف شوال 2 ہجری ہفتے کا دن تھا. 15 دن گزر گئے تھے کہ ذی القعدہ کی چاند رات انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ازرعات شام، کیا ہے وہ ازرعات،
شام کی طرف ضلع وطن کر دیا جہاں تھوڑے دنوں کے بعد اکثر کی وفات ہو گئی. تو اب یاد رکھنا بنو قینقاع کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ضلع وطن کیا. جلا وطن کیا، جلا وطن کیا میم. ہاں یعنی کیونکہ دیکھو جب سیرت کا تھوڑا پارٹ اگر کوئی نان مسلم پڑھے نا تو وہ کیا انہیں ان کو اڑتی اڑتی خبر ملتی تو بولتے ہیں وہ مدینہ سے اس کو نکال دیا، ان کو زبردستی نکال دیا. ابھی دیکھیں جو معاہدہ تھا کہ تم لڑو گے نہیں، تم بات مانو گے، تو اس کا عہد شکنی کس نے کی؟ پہلے بنو قینقاع نے کی. اور پھر اتنا ہنگامہ برپا کیا. اور ایک قصہ آتا ہے لیکن وہ ابھی بہت بڑا ہو جائے گا، اس لیے ہم اس کو یہیں پر رکھتے ہیں. کہ ایک عورت کا کچھ قصہ تھا تو انشاءاللہ نہیں ابھی نہیں، اس کو پھر کبھی ہم اس کو بتائیں گے انشاءاللہ. تو ایک سیکنڈ دے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پتا چل گیا تو پھر نہیں، وہ ان کا ہنگامہ وہ ایک الگ کی بات ہے. چلے کوئی مشکل نہیں، وہ بہت بڑا واقعہ ہے. ہاں 2 پیج کا ہے، وہ ابھی کریں گے تو ٹائم نہیں ہے اپنے پاس. چلے اب ہاں یہ ہنگامے کا یہاں پر ہے. اچھا چھوٹا ایک میں خالی بتا دیتی کیونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہنگامہ کس طرح سے ہوا تھا. چلے ابن ہشام نے ابو العون سے روایت کی ہے کہ ایک عرب عورت بنو قینقاع کے بازار میں کچھ سامان لے کر آئی اور بیچ کر کسی ضرورت کے لیے ایک سنار کے پاس پہنچی، ہاں جو یہودی تھا. وہاں بیٹھ گئی. یہود نے اس کا چہرہ کھلوانا چاہا. دیکھیں عرب عورت کا چہرہ کھلوانا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا. اس پر اس سنار نے چپکے سے اس کے کپڑے کا نچلا کرتا کنارہ پچھلی طرف سے باندھ دیا اور اسے کچھ خبر نہ ہوئی. جب وہ اٹھی تو اس سے بے پردہ ہو گئی، یعنی اس کا جو پردے کا اوڑھنی تھی اس کو کسی چیز سے پیچھے سے ایسے باندھ دیا، پکڑ لیا تو وہ بے پردہ ہو گئے. تو یہود نے کہکا لگایا. اس پر اس عورت نے چیخ پکار مچائی. اس پر اس عورت نے چیخ پکار مچائی جسے سن کر ایک مسلمان نے اس سنار پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا. جواباً یہودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا. اس کے بعد مقتول مسلمان کے گھر والوں نے شور مچایا اور یہود کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کی. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اور بنو قینقاع کے یہود میں کیا ہو گیا، انہیں دشمنی ہو گئی. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے واقعے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ وہ لوگ کو کیا کرے، ضلع وطن کر دے. صحیح ہے. چلے یہ تو بنو قینقاع کی بات ہو گئی. ابھی ہم انشاءاللہ ایک تھوڑا واقعہ لیں گے غزوہ سویق اور اس کے بعد بہت اچھی ایک واقعہ لیں گے. بس اتنا ہی لیں گے انشاءاللہ، جلدی ختم کریں گے ہم. چلے آگے ہیں غزوہ سویق. ادھر غزوہ بدر کے بعد ابو سفیان نے نظر مانی تھی کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہیں کر لیتا اس کے سر کو جنابت کے سبب پانی نہ چھوئے گا. دیکھیں پہلے کے بھی لوگ جنابت کے بعد نہاتے تھے، تو دیکھیں یہ بولتے جنابت کا پانی یعنی کہنے کا یہاں پر مطلب تھا کہ زندگی کی لذت سے منہ موڑ لے گا. ٹھیک ہے. چنانچہ وہ 200 سواروں کے ساتھ کون، ابو سفیان نکلا اور مدینہ کے اطراف میں ارید نامی ایک مقام پر چھاپا مار کر کھجور کے کچھ درخت کاٹے اور جلائے اور 2 آدمیوں کو قتل کر کے راہ فرار اختیار کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب کیا لیکن وہ ہاتھ نہ آئے. البتہ انہوں نے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو مینس جو ہے نا، جو ستو ہے نا، ستو اور توشے پھینک دیے. مسلمانوں نے کرکرت القدر تک ان کا تعاقب کیا اور ستو وغیرہ اٹھا کر واپس آ گئے. کچھ نہیں ملا تو ستو جو کھانے کی چیز ہے نا، کیوں پھینکے، کیوں ویسٹ جائے نا، تو ستو لے کر واپس آ گئے. اسی لیے اس مہم کا نام غزوہ سویق. سویق کا مطلب ہے سویق کو عربی میں ستو کہتے ہیں یا غزوۃ القرقرۃ القدر پڑ گیا. اور کہتے ہیں کہ بنو سلیم کا جو واقعہ ہے نا اس کو بنو غزوہ قرقرۃ القدر کہتے ہیں اور اس کو سویق کہتے ہیں. صاحب یہ تھوڑے کنفیوژن ہے، تم آپ اس پر دھیان نہ دینا. اچھا اس کے بعد
یہ 2 ہجری کا معاملہ ہے۔ اب یہاں پر ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا۔ تو دیکھیں ساتھ ساتھ میں جنگ بھی ہو رہی ہے، ہاں، جو منافق ہے اس سے بھی سد باب ہو رہا ہے، یہود سے بھی لڑائی ہو رہی ہے، مسلمانوں کو چین ہے بالکل بھی نہیں۔ اتنی جنگ بدر ہو چکی اس کے بعد بھی چند واقعات، ابھی تو یہاں تو بہت کم دی ہے، لیکن سب سے اچھا کیا ہوا، شادی ہوئی کس کی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت علی کی۔ تو تھوڑا کیونکہ بس تھوڑی سی بات اس کے متعلق ہم بتانا چاہیں گے نکاح کے بارے میں۔ ہاں چلے، سید فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مدینہ طیبہ میں موجودگی کے دوران 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوتا ہے، مسلمان کو فتح نصیب ہوتی ہے، وہاں ان کو اپنی بڑی بہن سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی جدائی کا صدمہ بھی پہنچتا ہے نا، یاد ہے نا، وہ انتقال ہوئے تھے، جن کا انتقال غزوہ بدر کے فوراً بعد ہوا۔ تو خاندان نبوت کے ساتھ رشتہ اور تعلق داری بڑے اعجاز کی بات ہوتی ہے۔ ہاں، یہی وجہ تھی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا رشتہ طلب کیا تھا، ہاں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے ہر ایک کو یہی جواب دیا، انتظروا بها القضاء، میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے فیصلے کا منتظر ہوں۔ پھر ان دونوں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ طلب کریں۔ انہوں نے تعجب سے کہا، کیا آپ دونوں کے بعد، یعنی آپ دونوں کو یعنی آپ دونوں سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا میں اس کے بعد میرا بھی چانس آ سکتا ہے؟ ایسا مراد یہ تھی کہ جب آپ کو انکار ہوا تو مجھے ہاں کیسے ہو سکتی ہے، مجھے ہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر ان دونوں نے انہیں ہمت دلائی اور کہا کہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا رشتہ ضرور طلب کریں، کیونکہ آپ ان کے قریبی رشتہ دار میں سے ہیں، آپ کو انکار نہیں ہوگا۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سکوت فرمایا۔ پہلے کیا کیا؟ کچھ نہیں بولے، سکوت مطلب شانتی رکھے، مطلب کوئی جواب نہ دیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ بعض انصار نے، پہلے تو یہ ابھی آیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کو پش کیا نا، مشورہ دیا کہ جاؤ۔ ابھی ایک روایت میں آتا ہے کہ انصار نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے شادی کی ترغیب دی اور انہیں اصرار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نہایت ادب و احترام سے اپنا مدعا پیش کیا۔ اب آپ امیجن کرتے جائیں، حالانکہ وہ کون ہیں، وہ ان کے کزن بھی ہے، وہ ان کے یاد ہے نا بھائی چارے میں ان کے بھائی بھی بنے ہوئے تھے، صحیح ہے نا؟ تو اب اندر گئے اور اپنا بات رکھی، خود بات رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہلاً و سہلاً مرحبا، اور پھر خاموش ہو گئے۔ ادھر انصار رضی اللہ عنہ باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ کیا جواب ملتا ہے۔ ان کی نیک خواہشات اور دعائیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ باہر آئے تو انصار نے ان سے پوچھا کہ تفصیل سے بتائے کیا جواب ملا۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنایا تو انصار نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی فرزندی میں لے لیا ہے، یعنی آپ کو جیسے داماد بنا دیا ہے، الحمدللہ۔ سیدہ علی کے پیغام اور خواہش کے بارے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے بھی مشورہ کیا۔ میک دا پوائنٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور مشورہ کیا، کس سے؟ بیٹی سے۔ تو جب بھی بیٹی کا پیغام آئے تو بیٹی کو بھی پوچھنا، مشورہ لینا، یہ سنت ہے۔ ہاں، مشورہ ہوا، انہوں نے بھی رضامندی کا اظہار کیا۔ ادھر زمین پر یہ فیصلہ ہو رہا تھا، ادھر آسمانوں پر بھی اللہ رب العزت نے اس فیصلے کی توثیق فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بلا لاؤ۔ جب یہ سارے کبار صحابہ تشریف لے آئے تو ارشاد فرمایا، اے مہاجر و انصار کی جماعت، ابھی جبرائیل علیہ السلام نے میرے پاس وحی لے کر آئے ہیں اور انہوں نے بھی اس رشتے کی توثیق کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک حافظ ابن حجر، ہاں، یہ سیرت نگار ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ فاطمہ تو زہرا سے نکاح کا پیغام لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ حالانکہ یاد رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا پتا تھا کہ حضرت علی پاس کیا ہو سکتا ہے، وہ تو ان کے زیر کفالت میں تھے نا، صحیح ہے نا؟ تو لیکن پھر بھی بولتے تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ عرض کی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا تمہاری حتمیہ نامی وہ زرہ کہاں ہے جو میں نے تمہیں دی تھی، یعنی مال غنیمت میں، بدر کے مال غنیمت میں دی تھی۔ عرض کیا وہ میرے پاس موجود ہے۔ ارشاد فرمایا وہ مہر میں فاطمہ کو دے دو رضی اللہ عنہ۔ زرہ کی بازار میں قیمت 400 درہم اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 480 درہم لگی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مہر یہی تھا۔ سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا کہ اس زرہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے خریدا، اور جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو قیمت ادا کر دی تو زرہ کو اپنے قبضے میں پہلے لے لیا، ٹھیک ہے، وہ زرہ کو خرید لیا 400 یا 480 درہم میں، کس نے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، یاد رہے، اور بعد میں سیدنا علی کو بطور یعنی شادی کا تحفہ ہی واپس ان کو دے دی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھا کیا نکاح کا پیغام بھیجنا۔ بس تھوڑی سی اب یہاں بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھا اور سیدنا علی سے فرمایا میں نے 400 مسکال چاندی کے مہر پر، وہ جو تھا نا قیمت زرہ کی، فاطمہ رضی اللہ عنہا سے تمہارا نکاح کر دیا، کیا تمہیں قبول ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ عرض کیا قبول ہے۔ اس کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی اور پیارے داماد کے لیے یوں دعا فرمائی، کون سی آپ کو یاد ہے نا دلہا دلہن کی دعا؟ اللہم بارک فیما و بارک علیہما و بارک لہما فی نسلہما، اے اللہ ان دونوں میں، ان دونوں پر اور ان کی نسل میں برکت عطا فرما۔ اس موقع پر حاضرین کی شہد کی شربت اور کھجوروں سے تواضع کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مہر کی رقم سے جو کچھ حصہ گھریلو اشیاء تو چاہیے نا، گھر کی چیزیں اور خوشبو میں صرف کر دو، یعنی اس کی قیمت میں سے تھوڑا بہت گھر کا سامان بھی لے آؤ جو مہر دیا اس میں سے۔ یہاں پر خالی ایک بات ہے کہ ذرا غور کریں کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی کو جہیز میں کیا دیا؟ یاد رکھے وہ جو انہی کے مہر میں سے جو پیسہ تھا اسی میں سے گھریلو چیزیں دی، یعنی امیجن کریں نا کہ یہ شادی تو خاندان نبوت کی سادگی کی بہت بڑی مثال ہے۔ اس شادی پہ اگر غور کریں تو خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز حیات سے تمام پہلو کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ یعنی دیکھیں کیا ہوا کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کو جو جہیز دیا گیا وہ نہایت سادہ اور مختصر تھا۔ ہر چند کے اس وقت، یعنی حالانکہ اس وقت بدر کی غنیمت کا مال بھی آ چکا تھا، پہلے والی تنگی کا دور نہ تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تو صحابہ کرام جان نثار جو تھے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کے جہیز کے لیے سامان کا ڈھیر لگا دیتے، لیکن اس گھرانے میں سادگی تھی، شرافت تھی، تواضع تھی اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی تھی۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کو جو سامان دیا گیا تھا اس میں کیا تھا؟ گنتی کے چند چیزیں، یہ چیزیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ تھوڑا سا بھی کوئی ایک دو پوائنٹ یاد رکھیں گے چلے گا۔ مصری کپڑے کا ایک بستر جس میں اون بھری گئی تھی، ایک منقش پلنگ یا تخت، چمڑے کا ایک تکیا جس میں کھجور کی چھال بھری گئی تھی، مٹی کے 2 برتن یا ایک گھڑا، ایک مشکیزہ، ایک پیالہ، ایک چکی آٹا یا ستو وغیرہ پیسنے کے لیے، ایک جائے نماز، 2 چادریں اور چاندی کے 2 بازو بند شامل تھے۔ بازو بند لوگ پہنتے تھے نا وہ۔ اور جب رخصتی ہوئی تو امام طبرانی نے سیدہ اسماء بنت امیس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جب سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کو دلہن بنا کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجنے کا موقع تھا تو ہمیں گھر میں ایک چٹائی، ایک تکیا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اور ایک جگہ نماز برتن کے سوا کچھ نہ ملا۔ جب وہ شوہر کے گھر پہنچ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لگتے جگر کی طرف پیغام ارسال کیا کہ بیٹی، اپنے نئی زندگی کی شروعات
شروع کرنے سے پہلے میرا انتظار کرنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی رہائش گاہ پر پہنچے تو پوچھا کیا میرا بھائی علی گھر میں موجود ہے؟ ام ایمن جو حبشہ کی تھی نا اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی ماں والدہ تھی نا، تو وہ بہت سمجھدار خاتون تھی، تو انہوں نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی بیک وقت آپ کے بھائی اور داماد کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کویشچن سب کے دماغ میں آتا ہے نا؟ بیک وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھائی اور داماد کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مواخات مدینہ کے موقع پر اپنی مواخات میں سیدنا علی سے قائم کی تھی، اس تناظر میں فرمایا ام ایمن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، سمجھنا صرف سمپل آنسر، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں پانی منگوایا، پھر جو اللہ نے چاہا پڑھتے رہے، اور پھر سیدہ فاطمہ زہرا کو بلایا۔ سیدہ فاطمہ زہرا شدت حیا کے باعث بمشکل چلتی ہوئی حاضر ہوئی، یعنی ایک دم شرماتی ہوئی حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ان پر چھڑک دیا اور فرمایا بیٹی میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان کے بہترین شخص سے کی ہے۔ اچانک یہ تو ابھی تھوڑی سی ایک بات ہے کہ پیچھے اسماء بنت امیس کی وہ فرما رہی ہے نا، وہ کھڑی تھی پردے کے پیچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی یعنی ایک شیڈو نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کون ہے؟ خاتون نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسماء بنت امیس ہوں۔ فرمایا اسماء تم میری خاطر فاطمہ کے پاس آئی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لڑکی جب دلہن بن کر آتی ہے تو اقارب یعنی رشتہ دار میں سے ایک خاتون کا اس کے پاس ہونا بہت اچھا رہتا ہے، وہ اس کی ضروریات پوری کر دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہے میں سمجھتی ہوں کہ میرا یہ عمل بہت ہی قیمتی اور پسندیدہ تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ فرماتے ہیں میری سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی تو ہمارے پاس ایک مینڈھے کی کھال کے سوا کوئی بستر نہ تھا، ہم رات کو اس پر سوتے اور دن میں اس میں اونٹ کا چارہ باندھ کر لاتے، ہمارے پاس کوئی خادم بھی نہ تھا۔ سبحان اللہ، اپنی اپنی شادی یاد آئی؟ چلیے اس پر تھوڑا سا ہم بات کریں گے، ہاں یہیں پر رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔